آج کی اس تجزیاتی نشست میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تاریخ کے دھاروں کو موڑنے میں سب سے اہم کردار کس کا رہا ہے؟ بالکل نوجوانوں کا۔ آج ہم دین اسلام میں نوجوانوں کی گہری تاریخی اور مذہبی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اپنے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں یہ جوانی کا دور آخر اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے: انقلاب کے علمبردار، شباب کا دوہرا مفہوم، نمو یعنی ارتقاء کا سفر، قوت یعنی طاقت کی انتہا، اور سب سے آخر میں اس طاقت کا حتمی مقصد۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، انقلاب کے علمبردار اور نوجوان صحابہ کا وہ تاریخی کردار جس نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ دیکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عظیم الشان تبدیلیاں اور انقلابات گھر بیٹھ کر نہیں آتے، بلکہ یہ اکثر نوجوانوں کی اس بے پناہ اور بے مثال توانائی سے جنم لیتے ہیں۔ ابتدائی دور اسلامی کو لے لیجئے، دین اسلام کی خاطر اس عظیم الشان جدوجہد میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے والی ہستیوں میں زیادہ تر نوجوان ہی تو تھے۔ ذرا ان ناموں پر غور کریں: حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ میرا مطلب ہے، یہ محض تاریخ کے چند نام نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ وہ مضبوط ستون ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی بھرپور قوت کو ایک زبردست انقلاب کے لیے اور صراط مستقیم پر صرف کر دیا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، شباب کا دوہرا مفہوم اور جوانی کی لسانی جڑیں۔ آپ جانتے ہیں، عربی زبان بذات خود بڑی حیرت انگیز ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ جوانی کی اتنی مرکزی حیثیت کیوں ہے، ذرا لفظ شباب پر غور کریں۔ یہ صرف لڑکپن کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا وہ دور ہے جو سن بلوغت سے شروع ہو کر پورے 40 سال کی عمر تک جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ 2 بہت ہی ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہے۔ پہلا نمو، جس کا مطلب ہے ارتقاء یعنی مسلسل بڑھنا، اور دوسرا قوت، جس کا مطلب ہے خالص جسمانی طاقت۔ ان 2 ستونوں کو سمجھے بغیر جوانی کا تصور بالکل ادھورا ہے۔ تیسرا حصہ، نمو، یعنی ہمارا وہ ارتقائی سفر جو ہمیں فکری اور حسی پختگی تک لے جاتا ہے۔ قرآن پاک اس سفر کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ جب ایک انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو وہ محض ادھیڑ عمری میں قدم نہیں رکھ رہا ہوتا، بلکہ دراصل اس کی فکری پختگی کا عروج ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا فہم، اس کی سمجھ بوجھ اور اس کا جسمانی کمال اپنے بالکل بہترین اور حتمی نقطے پر پہنچ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ انسان کا یہ ارتقاء کتنا کمال کا ہے۔ ہمارا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، ایک ایسی حالت میں جہاں ہم لفظی طور پر کچھ بھی نہیں جانتے، بالکل ایک کوری سلیٹ۔ پھر ہمیں یہ شاندار حواس عطا کیے جاتے ہیں: سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی طاقت اور سوچنے سمجھنے والا دل، تاکہ ہم نفع اور نقصان کو پرکھ سکیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورا سفر ہمیں ایک مکمل پختگی اور طاقت کے درجے تک لے آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قدرت کا ایک شاہکار قدم بقدم مکمل ہو رہا ہو۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، قوت، یعنی کمزوریوں کے درمیان ہماری طاقت کی انتہا کا دور۔ انسانی زندگی ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ حیران کن حیاتیاتی تضاد پیش کرتی ہے۔ اسے ایک سینڈوچ کی طرح سمجھیں۔ ایک طرف بچپن کی انتہا درجے کی کمزوری ہے جہاں ہمیں کچھ نہیں پتا، اور دوسری طرف بڑھاپے کی وہ کمزوری ہے جہاں طاقت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور بال سفید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے بالکل بیچ میں کیا ہے؟ جوانی کا ایک زبردست دور۔ یہ وہ فیز ہے جہاں ہماری توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے، حواس میں کمال ہوتا ہے اور ہم اپنی صلاحیتوں کے بالکل پیک پر ہوتے ہیں۔ اور اس جسمانی حقیقت کا نقشہ قرآن مجید کی یہ آیت کتنے واضح الفاظ میں کھینچتی ہے: کمزوری کے بعد قوت، اور پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہی نہ کہ یہ جوانی، یہ جسمانی عروج جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ یہ محض ایک عارضی پڑاؤ ہے جو تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، اس شاندار انسانی طاقت اور جوانی کا حتمی مقصد۔ یہاں آ کر ایک بہت ہی گہرا اور منطقی سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ بے پناہ طاقت، یہ لاجواب عقل اور جسمانی پختگی کا یہ دور اتنا ہی عارضی اور فانی ہے، اور اس نے آخر کار بڑھاپے کی کمزوری میں ہی بدل جانا ہے، تو خالق نے انسان کو یہ شاندار دور عطا ہی کیوں کیا؟ اتنی محنت سے ترتیب دیے گئے اس جسمانی اور فکری عروج کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب بہت سادہ لیکن بہت ہی گہرا ہے۔ یہ طاقت، یہ توانائیاں اور یہ عروج اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے یوں ہی رائیگاں جانے دیا جائے، بلکہ یہ خاص طور پر اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے خالق، اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کر سکے۔ یہ وہ بہترین وقت ہے جب آپ کے پاس بھرپور توانائی ہوتی ہے کہ آپ اسے درست سمت میں لگا سکیں۔
और अब जरा इस शानदार वादे पर गौर करें। ये बात तो हम सब मानते हैं कि दुनिया की जवानी आर्जी है और ढल जाएगी, लेकिन मजहबी नुसूस में जो हतमी इनाम बताया गया है वो जन्नत की अबदी जवानी है, यानी एक ऐसी मुस्तकिल और हमेशा रहने वाली जवानी जो कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। और कमाल की बात तो यह है कि जो लोग दुनिया में बूढ़े होकर इस दुनिया से गए, जन्नत में दाखिल होते वक्त उन्हें भी उनकी भरपूर जवानी में लौटा दिया जाएगा। एक परफेक्ट, कभी ना खत्म होने वाला कमाल। तो आखिर में ये तमाम बातें हमें एक इंतहाई अहम सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जरा सोचिए, अगर अबदी जवानी ही हमारा हतमी रूहानी इनाम और मंजिल है, तो हम आज अपनी इस दुनियावी जवानी की आर्जी और तेजी से गुजरती हुई ताकत को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपनी इस जबरदस्त तवानाई को महज दुनियावी और आर्जी मकासद में ज़या कर रहे हैं, या हम इसे इस अबदी इनाम को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये नशिस्त आपके लिए फिक्रंगीज़ साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और फॉलो करें और हमारे चैनल मरकज़े इल्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें।